الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ہمارا عمل، اس کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں. تو ایک بڑا اہم پہلو سامنے آیا. مسجد نبوی کے اندر ایک مدرس تھے، شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ. اس اللہ کے بندے نے 70 سال سے زائد مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت کا درس دیا. ان کے دروس پہ مشتمل ایک کتاب ہے منہاج المسلم، مسلمان کا طرز زندگی. اپنی کتاب کا آغاز سب سے پہلے کرتے ہیں کہ مخلوق کا اپنے خالق کے حق، یعنی اللہ کے کیا حقوق ہیں جو مخلوق کو ادا کرنے ہیں. اور دوسری بات جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود بھی پڑھوں اور اپنی ذات کے متعلق سوچوں اور اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات عرض بھی کروں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے اوپر حق. یہ کیوں ہے؟ نبی مکرم کی ذات کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم ہم عموماً پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ آپ اس دنیا میں جب تک رہے اپنی امت کے متعلق سخت فکر مند رہے اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. کل قیامت کے دن بھی جب ہر نبی نفسی نفسی اپنی جان کے پناہ مانگ رہا ہوگا، اس وقت بھی یہ نبی رب امتی فرما رہے ہوں گے. اور آپ کے متعلق میرے رب نے یہ گواہی دی ہے. سورۃ احزاب ہے،
یہ 20ویں پارے میں شروع ہو کے 21 میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت لوگوں کو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہیں مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہم سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، بعض اوقات اولاد جو سب سے زیادہ محبوب، خامد کو بیوی، بیوی کو خامد، اولاد کو ماں باپ، اپنی جان جب جان پہ پڑی ہو تو انسان ان سارے رشتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ گواہی دیتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہیں اپنی جان، تمہیں نہیں، مومنین کو، جو ایمان والے ہیں۔ اگر انسان کا دل ایمان سے خالی ہے تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ، آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں کا منبع مومنین ہیں، غیر مومن نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا آپ رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی خیر کا رستہ بتاتے ہیں، اس اعتبار سے آپ رحمت ہیں کہ آپ نے پوری کائنات کو خیر کا رستہ دکھایا۔ اب خیر تو اسے ملے گی جو خیر کو قبول کر لے گا، جو خیر کو قبول نہیں کرے گا اس نے اس رحمت سے خود منہ موڑا۔ اللہ کے نبی نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سب لوگوں سے ایک گواہی لی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بات کہی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو میں نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ اپنی ڈیوٹی ادا نہ کی تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا میں نے وہ من وعن تم تک پہنچا دیا؟ اور آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی، سب نے بیک زبان کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے 3 دفعہ یہ پوچھا، تو پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، تو نے میری جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری لگائی تھی میں نے لوگوں تک پہنچا دی، اور ان سے پوچھ لے۔ سب بیک زبان کہہ رہے ہیں ہاں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔ کیا جس نبی نے اپنی ساری زندگی اتنی خیر خواہی کی، آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے کام ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کبھی رشتے ناتوں کو نبھانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ہماری کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے لے کر آپ دنیا سے تشریف لے جانے تک صرف ایک ذمہ داری تھی کہ جو اللہ کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچائے۔ آپ نے یہی کام کیا۔ تو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی محنت کی اور پھر ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، ان کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے، رسول اللہ کا ہم پہ حق کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو بھی مسلمان ہوتا ہے 2 چیزوں کی شہادت دیتا ہے۔ پہلی شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اللہ
صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دوسرا لا الہ، تیرے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں سمجھتا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا، یہ ساری صفت تیری ہے۔ تو اگر ان دونوں معاملے میں اگر ایک میں کوتاہی ہو جائے تو کیا اس کی یہ توحید قبول ہوگی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایمان کے متعلق دو باتیں ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ کو عبد بھی تسلیم کرنا اور آپ کو رسول بھی ماننا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہوا؟ تو میرے پیارے بھائیو، ہر نبی کو اس کی قوم کی لوگوں نے ان کی دعوت کو ایک بنیاد پہ ٹھکرایا تھا۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا۔ ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں ہمارے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے آتے ہیں، کیسے ان کی بات مان لیں؟ ما لہذا الرسول، ہم کیسے رسول مانیں انہیں؟ انہوں نے اس بنیاد پہ رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ انہی میں ایک انسان تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یا تو ہمارے اوپر فرشتہ نازل ہوتا، نوری فرشتہ آتا، یا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہمارے پاس آتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سورت الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 20، یہ 19ویں پارے کی 18ویں پارے کی آخری آیات ہے۔ کہا وما ارسلنا من قبلک، یہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، اپنی ضروریات زندگی اسی طرح پوری کرتے تھے۔ تو پھر کہا تمہارا یہ مطالبہ کہ ہمارے اوپر رسول بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی نوری بھیجتا، تو کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ سورت الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم یہ تمہارے مطالبے پہ فرشتہ بھی بھیجتے، لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا، ہمیں اسے بھی انسان کا روپ دینا پڑتا، کیونکہ فرشتہ تو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہیں، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے کبھی ان کو سنا ہے؟ کبھی ان کو محسوس کیا ہے؟ جبکہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں وہ فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ تو اللہ کہتی ہے اگر فرشتہ بھیجتا تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو اس کے لیے بھی تو ہمیں اسے انسان کا روپ دینا پڑتا، تو پھر تمہارا یہی اعتراض ہوتا یہ فرشتہ نہیں انسان ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اس لیے کہ وہ بشر تھے۔ تو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ رسالت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا، سورت الکہف جو ہر جمعے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ پڑھتے ہوں گے، اس کی آخری آیت نبی کریم کو خود ان کی زبان سے کہلوایا
قل، اے نبی آپ انہیں فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ الہ واحد کی طرف سے وحی آتی ہے، اور یہ فرق جو ہے ہمیں اور رسول اللہ کو اتنا ہمارا ڈفرنس ہو جاتا ہے، جس طرح زمین پہ ہم کھڑے ہیں آپ آسمان کی بلندیوں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ معلوم ہوا اللہ کی ذات کے متعلق، دنیا وما فیہا کے متعلق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دونوں حیثیتوں میں آپ کو قبول کیا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے۔ دونوں حیثیتیں کیا ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ جب ہم آپ کو اللہ کا بندہ مان لیں گے، بندہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک عبد کہتے ہیں غلام کو، جو کسی آقا کا غلام ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی درست ہے کہ ہم سب عبد ہیں، اللہ ہمارا مالک و خالق ہے، ہم سب غلام ہیں۔ ایک عبد ہوتا ہے عبادت کرنے والا اپنے معبود کی، تو اس اعتبار سے بھی اللہ مالک معبود ہیں، ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین نہیں، یہ عزت اور عظمت ہے کہ آپ یا ہم اللہ کے غلام ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ اس بات کو توہین کا نام دینا یہ عقل مندی کی دانائی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ آپ کو اسی نام سے پکارا۔ آپ دیکھیں، جب آپ نے معراج کی، معراج کا آپ کو اللہ نے شرف عطا کیا، تو سورت اسراء 15واں پارہ اس کی آیت نمبر 1 آپ پڑھنا جا کے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور اس بندے سے مراد نبی مکرم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے، آپ کی توہین نہیں ہے۔ اگر توہین کا پہلو ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنے نبی کو کبھی نہ بلاتا۔ آپ پورے قرآن کی تلاوت، یہ انڈرسٹوڈ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذاتی نام ہے، جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یا عبداللہ، یا بشیر، یا نذیر، یا فلاں یا فلاں، لیکن اللہ نے آپ کی تکریم کے لیے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، جہاں رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے، کہا گیا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا یا محمد فلاں کام اس طرح ہے، کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق میں آگے جا کے اس بات کی وضاحت بھی عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونے کی وجہ ہی ان کافروں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورت اسراء آیت نمبر 94-95 میں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ کہتے ہیں انہیں کسی چیز نے منع نہیں کیا ایمان سے، سوائے اس کے اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس وہ ہدایت کا رستہ لے کے آئے، الا مگر
ان قالوا، انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا ایک انسان کو ہمارے پاس رسول بنا کے بھیجا ہے؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اللہ فرماتے ہیں انہیں کہو اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو میں فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا، چونکہ زمین میں آباد انسان ہیں اس لیے میں نے رسول انہی میں بنا کے بھیجا۔ اور اسی طرح سورۃ القمر 27واں پارہ، یہ سورۃ رحمان سے پہلے ہے، اللہ قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کذبت سمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ کیوں جھٹلایا؟ فقالوا، کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبع، کیا ہم ایک ایسے انسان کی جو بشر ہے اس کی اتباع کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم نے ان کی بات مانی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ رب العزت آپ فرمایا سورۃ ابراہیم کے اندر قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، رسولوں نے ہر رسول نے اپنی قوم سے یہ بات کہی الا بشر مثلکم، ہم اس میں کوئی شک نہیں، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ احسان کر دیتا ہے۔ تمہارے مقابلے میں اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اس لیے جب آپ کو نبوت اور رسالت مل گئی تو آپ بحیثیت انسان ہم سے انتہائی بلند، ہم ان سے انتہائی کمتر۔ لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد تھے، ان کے بہن بھائی تھے، ان کے چچا خالہ ماموں سب تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ جسے نہیں اللہ نے اولاد دی وہ الگ بات ہے، وگرنہ یہ سارے رشتے جو سارے ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح ہمارے ہیں ان کے بھی تھی، لیکن ہماری اور ان کی مماثلت بحیثیت انسان عظمت نہیں، ان کی عظمت ہم سے بہت بلند، ہم ان سے کمتر تھے۔ اور اسی طرح نبی مکرم نے خود بھی فرمایا، پہلے جو ہیں یہ اللہ کی کلام سی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3445 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ آپ کی زندگی آخری ایام میں جب آپ بیمار تھے، اس کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے، ہم نے ان سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنها انا عبدک فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگو میرے ساتھ وہ غلب والا معاملہ نہ کرنا، وہ ایسا معاملہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یا اللہ کا حصہ قرار دے دیا، اور یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں صرف اس کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میرے متعلق یہی عقیدہ یہی ایمان رکھنا، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ان دونوں حیثیتوں میں تسلیم کریں۔ دوسرا حق کہ ہم آپ کی ذات پہ ایمان لائیں، اور اگر نہیں لاتے، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی بات تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی بات کی ہمارے سامنے حیثیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ رسول اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب حکم ہے ایمان والوں کو، کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟
آمنو باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ کس چیز پہ؟ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی یعنی قرآن پہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پہ جو پہلے نازل ہوئی۔ ہم نہ تورات کے متعلق غلط لفظ کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی قوموں نے انہیں بدل دیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی کتاب تھی۔ نبی کریم نے ہمیں حکماً فرمایا کہ اس کے متعلق نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ ممکن ہے جو لفظ آپ پڑھ رہی ہیں وہ اللہ کی بات ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اسے ایڈ کیا گیا ہو، ہمیں اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح انجیل اور زبور ہے، کہا والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں کو بھی ماننا ہے جو پہلے نازل ہوئی۔ ومن یکفر باللہ، اب اگلی بات جو ماننا ہی نہیں صرف، ومن یکفر باللہ، جو شخص اللہ کا، اللہ کی ذات کا یا اللہ کے حکم کا انکار کرے، والملائکہ، فرشتوں کا جو اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے ان کا انکار کرے، وکتبی، اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلی، اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، یا آخرت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، 153 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی بندہ، یعنی یہود اور نصارہ کے علاوہ پوری کائنات میں کسی بھی مذہب کا بندہ، اور پھر فرمایا یہودی ولا نصرانی، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، کہا اس کے کان میں میری بات پڑ جائے، میری رسالت کی بات پڑ جائے، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ اسی حالت میں مر جائے کہ جو مجھ پہ نازل ہوا ہے اسے اس نے تسلیم نہیں کیا، الا کان من اصحاب النار، وہ سمجھ لے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ آج کل سورۃ مائدہ کی ایک آیت کا حوالہ دے کے بہت دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جو یہودی، جو عیسائی اور جو بے دین اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو مجھے بتائیں وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں؟ کوئی یہودی، پوری دنیا کا ایک یہودی بتا دیں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھتا ہو؟ دنیا کی عیسائیت، ساری عیسائی دنیا کے اندر ایک عیسائی ایسا دکھا دو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتا ہو، کہ اللہ کی ذات کی وحدانیت کا انکار کر کے اللہ کو ماننا ہے؟ یہ آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مومن، ہمارا خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس سے بڑا متاثر ہو رہا ہے، لیکن جو بھی اچھا کام کرے گا وہ چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ نور کے اندر یہ فرمایا، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، اعمالہم، ان کے جتنے نیک اعمال ہیں، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس کی حیثیت صحرا کے اندر اس سراب کی ہے، جو ایک پیاسا دور سے دیکھتا ہے اسے لگتا ہے وہ پانی ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آدمی جو اللہ کا انکاری ہے یا محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکاری ہے، اس کے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق یہ ہے کہ ہم آپ پہ صحیح طریقے سے ایمان لائیں۔
میرے پیارے بھائیوں، ہم صحابہ کی زندگی پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اور وہ بڑے خوش نصیب تھے جن کی تربیت رسول اللہ نے کی۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، آج بھی ایماندار انسان جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو من وعن تسلیم کرتا ہے، وہ کم خوش نصیب نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم نے فرمایا طوبیٰ، خوش نصیبی ہے، خوش خبری ہے، خوش قسمتی ہے، تینوں معنی ہیں اس کے، طوبیٰ کا معنی تینوں ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوش قسمت ہے کون؟ لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک خوش قسمتی، ایک خوشخبری۔ اور پھر فرمایا وَطُوبَى 7 مرات، اس بندے کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لے آیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ جمعہ کے اندر بھی فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، آج جو لوگ ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، یعنی رسول اللہ کے زمانے کے لوگ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملیں گے وہ بھی بڑے ان پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ تو اگر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں گے، انہیں اسی حیثیت میں تسلیم کریں گے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے، جس کا تقاضا رسول اللہ نے خود فرمایا، تو اس کے لیے طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبریاں ہیں، وہ 7 درجے خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی یہ کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہ اللہ کو تذبذب کی حالت کبھی پسند نہیں ہے۔ انسان ذہنی طور پہ یقین میں نہ ہو، تذبذب میں ہو کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ نہیں، اس وقت تک ٹھیک ہے تذبذب میں رہے انسان جب تک اسے تصدیق نہیں، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے اور اسے اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر اللہ کو تذبذب اچھا نہیں لگتا۔ یہ پھر منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں۔ کہا مذبذبین، منافقین کے متعلق فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب میں رہتے ہیں، ادھر سے فائدہ ملا تو ادھر آ گئے، ادھر سے فائدہ ملا تو ادھر چلے گئے۔ تو ہماری کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ، ہماری کمٹمنٹ اپنے نبی کے ساتھ تذبذب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نقصان ہے یا فائدہ، جسے ہم نقصان بھی سمجھتے ہیں وہ بھی فائدہ ہے، اگر ہماری یقین کے ساتھ کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر واقعتاً ہمارا ایمان ہے تو ہمیں اپنے خاندان، اپنے کاروباری معاملات، اپنی زمینی حقائق، اپنی باتیں اور اپنی رسومات، اگر یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے پیچھے لے جائیں تو پھر یاد رکھیں یہ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری منافقت ہوگی العیاذ باللہ۔ کیونکہ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کا اس بات پہ کتنا یقین تھا، جب مکہ فتح کرنے کے لیے نبی کریم نے عزم کیا تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا اور لوگوں کو بھی کہا یہ لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور آپ عمومی چند صحابہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔
ایک شخص تھا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کے لوگ ابھی مکہ میں تھے، اور آپ نے یہ تاکید کی تھی کہ مکے والوں کو ہماری تیاری کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ارادہ یہی تھا کہ اچانک جائیں گے، خون خرابے سے بچ جائیں گے، اللہ ہمیں مکہ فتح کر دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا۔ حضرت ابو مرثد نے ایک خط لکھا اہل مکہ کے نام، اور ایک عورت کو وہ خط دے دیا کہ تم اہل مکہ کو جا کے دے دو کہ نبی کریم تمہارے متعلق تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کوئی یعنی برے مسلمان نہیں تھے، یعنی ان کے دل کے نفاق نہیں تھا، صرف اپنے رشتہ داروں کی محبت میں یہ کام کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا ابو مرثد، اللہ اکبر، آپ نے حضرت زبیر، ان تینوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جاؤ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے روضہ خاخ، جب وہاں پہنچو گے تو ایک عورت اپنی اونٹنی پہ سوار جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آنا ہے۔ یہ تینوں بزرگ گئے۔ جب روضہ خاخ کے کہتے ہیں ہم بہت شاہ سوار اچھے تھے، ہم نے اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑایا، اور یہ آپ جانتے ہیں اونٹ کی رفتار اور گھوڑے کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ سب جوان تھے، وہ اونٹ پہ جا رہی تھی، انہوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے بڑی محنت کے ساتھ وہاں جب پہنچے تو روضہ خاک کی گھاٹیوں میں انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، اسے کہا کہ یہ نبی کریم کا خط دے دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں، مکر گئی۔ انہوں نے تلاشی لی، خط نہ ملا، اس کے سامان کی تلاشی لی، اس کی تلاشی لی، خط نہ ملا۔ کہتے ہیں 2-3 دفعہ ایسا ہوا لیکن خط نہ ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جلال میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو جھوٹ بول سکتی ہے، رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ رسول اللہ نے کہا تیرے پاس خط ہے، اللہ کی قسم تیرے پاس ہے، بے شک وہ ہمیں نہیں ملا، اگر تم نے خط نہ دیا تو ہم تیرے کپڑے بھی اتار دیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑا عزم لے کے آئے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی مینڈیوں کے نیچے سے خط نکالا، ایک ہے اپنے ازار بند کے اندر سے خط نکالا اور انہیں دے دیا۔ یعنی یہ یقین تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں 3 دفعہ تلاشی لی، خط نہیں ملا، اور دوسرے دونوں مایوس ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن سیدنا علی کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، تمہیں خط دینا ہوگا وگرنہ تیرا لباس اتار دیں گے۔ پھر اس نے وہ خط دیا، اور یہ بات ہمیں بتائی گئی، یہ ایک مثال ہے کہ نبی مکرم کی ذات مطہرہ اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ جب اس زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی تو پھر ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ جو ان کی بات ہے وہی سچ ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کی ذات مطہرہ تو وہ ہے کہ جن کے متعلق ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حبشہ کے حاکم نے پوچھا تھا رسول اللہ کی ذات کے متعلق، عمر بن عاص سے ہرقل نے پوچھا تھا کہ ان شخصیت کے متعلق تمہارا تصور کیا ہے، وہ کیسے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا سچ؟ مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے کہا تھا اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ جن کے مخالف اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں، ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی، تو ہم تو آپ پہ ایمان رکھنے والے ہیں نا، ہمیں تو آپ کی بات کا یقین ہونا چاہیے نا کہ اس زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہی ہے۔
اور سچ تو تب تسلیم ہے نا جب ہم اس سچ کو مان لیں گے، جب اس سچ کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے۔ اگر ہم مانیں تو یہ کہ وہ سچے تھے، لیکن آپ کی بات کو عمل نہ کریں تو یہ کیسا ماننا ہوا پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مطہرہ کا ہم پہ حق یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو سچ تسلیم کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، یہ سورۃ النور ہے، اس کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو مت پکارنا میرے نبی کو۔ آج بعض بھائی ہمیں طعنہ دیتے ہیں یہ یا محمد نہیں کہتے۔ اللہ کی قسم ہم صرف ڈرتے ہوئے اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا کہ نام لے کے کہیں کہ اے فلاں ادھر آؤ، تو ہم سب کے باپ رسول اللہ کی جوتی پہ قربان ہو جائیں تو آپ کی عزت تب بھی زیادہ ہے، تو ہم آپ کا نام لے کے اس طرح پکاریں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہم ان صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں جن کی کیفیت یہ تھی۔ جب سورۃ حجرات کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان، کبھی اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ان کی بات سے کبھی اپنی بات کو فوقیت نہ دینا، اور نہ کبھی اس طرح آپ کے متعلق گفتگو کرنا جس طرح آپس میں عامیانہ انداز میں کرتے ہو۔ اگر نبی کے متعلق تمہارا رویہ ایسا ہوا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو اس وقت صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر حالاں بڑی اچھی آواز، کڑکدار آواز والے تھے، حضرت عباس کی بڑی آواز تھی، تو انہوں نے اپنی آوازوں کو اس طرح پست کر لیا تھا کہ نبی کریم کو بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر آپ نے کیا کہا ہے؟ اور ایک کافر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آیا، اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے درباروں میں دیکھا، جو تعظیم رسول اللہ کے ساتھی اپنے نبی کی کرتے ہیں میں نے ایسی تعظیم کبھی نہیں دیکھی۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اور کہا کہ کوئی شخص آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے بات نہیں کرتا، تعظیماً آنکھیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں۔ عمر بن عاص یہ دنیا میں ہمیشہ سفارت کے لیے جایا کرتے تھے، کہنے لگے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بڑا بغض تھا، لیکن جب میں مسلمان ہوا آپ سے زیادہ محبوب ذات کوئی نہیں تھی، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر میری کبھی جرت نہیں ہوئی میں آنکھیں اٹھا کے رسول اللہ کو نظر بھر کے دیکھ بھی لوں۔ اور آج ہمیں اس بات پہ کوئی گلہ نہیں کسی پہ۔ ہم اگر آپ کا نام نامی اس طرح نہیں پکارتے تو ہم صرف اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں پکارتے کہ میرے رب نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
تم اپنے نبی کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اور ایک صحابی، ان کی آواز بلند تھی، جب یہ آیت اتری وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم نے ایک دن پوچھا یہ فلاں بندہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا چونکہ پڑوسی ہے میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ گیا، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بڑے ہی افسردہ۔ انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے؟ وہ غم کے ساتھ بولا کہ میری آواز بہت اونچی ہے تو میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میں جہنم والوں میں ہو گیا۔ وہ اٹھا، جا کے نبی کریم کو بتایا یا رسول اللہ وہ تو اس سبب نہیں آتا، وہ کہتا ہے میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنم والوں میں ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری فطرتاً آواز اونچی ہے، اسے کہو تم اہل جنت میں سے ہو، اب آیا کرو میری مجلس کے اندر۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا۔ وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی تعظیم کی۔ تعظیم یہ ہوتی ہے کہ جس کی عزت کی جائے اس کی بات کو مانا جائے۔ ایمان وہ لائے جنہوں نے ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوا، اور ہر معاملے میں ان کے مددگار بنے۔ آج بھی میں عرض کر دوں، اس زمانے میں تو وہ مددگار تھا جو آپ کے ساتھ جہاد کرتا تھا، آج کے وقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، وہ اس دین کا مددگار ہے۔ جس کے سامنے اللہ کا قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے، جس کے سامنے محمد الرسول اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں غلط عقیدہ نہ رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق اپنے عقیدے برباد نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیو، ایک جگہ اور ایک ذات ایسی ہے، دیکھیں ہم سب لوگ سوچ آ سکتی ہے، غلط بھی آ سکتی ہے، صحیح بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر ہمیں غلط سوچ آ جائے تو اس پہ ہمارا گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک ہم زبان سے نہ کہیں یا اس پہ عمل نہ کریں۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جہاں سوچ بھی غلط ہو جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ہے بیت اللہ، حدود حرم، اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو صرف وہاں برائی کا سوچے گا بھی، کرنا دور کی بات ہے، برائی کا سوچے گا بھی دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور دوسرا رسول اللہ کی ذات، ان کے متعلق فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا بِاللَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اگر غلطی سے بھی کوئی بات رسول اللہ کے متعلق نکل گئی تو اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے۔ اس لیے اللہ کی ذات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری زبان سے اللہ کی ذات کے متعلق غلط بات نکل گئی تو اللہ کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے جان بوجھ کے رسول اللہ کی ذات مطہرہ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسانات اس کائنات کے اندر ہمارے اوپر نبی کریم کی ذات مطہرہ کی۔
اور ہمیں رسول اللہ کے متعلق حقوق کو پہچاننا بھی چاہیے، ان حقوق کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ یہی ہماری مسلمانی ہے، یہی ہمارا نجات کا رستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا